یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 259 اس آیت میں اللہ کریم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس میں رہنے والے تھے، وہاں ان کی رہائش تھی اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی جب بدعمالیاں زیادہ ہونے لگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں وہ زیادہ کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جابر حکمران ان پر مسلط کیا۔ جابر اور ظالم حکمران، بخت نصر بابلی اس کا نام تھا، بابل کا رہنے والا تھا، وہاں کا وہ بادشاہ تھا، لیکن اس نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ جب بندے اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں پھر ظالم حکمران ان پہ سوار ہو جاتے ہیں، پھر ظالم حکمران ان کے سروں پہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے بخت نصر کو بھیجا اور یہ بڑا پکا کافر تھا اور بڑا ظالم اور جابر حکمران تھا۔ اس نے حملہ کیا اور لوگوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ 1,00,000 کے قریب لوگوں کو اس نے قتل کیا، 1,00,000 کے قریب لوگوں کو اس نے قیدی بنا لیا، اور جو باقی بچے ان کو اس نے غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ جب یہ ساری صورتحال تھی تو حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان قیدیوں کے ساتھ شامل، یہ بھی بخت نصر کی قید میں چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ کچھ ماہ بعد، کچھ سالوں کے بعد، جتنا بھی وقت گزرا، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس کی قید سے چھوٹے، باہر نکلے، رہائی ہوئی، تو آپ ایک دراز گوش پر سوار ہوئے، گدھے پر سوار ہوئے اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسی شہر میں آگے بیت المقدس میں جہاں آپ رہائش پذیر تھے، جب دیکھا تو ایسا تہس نہس پھیرا تھا اس فوج نے کہ کوئی مکان بھی سلامت نہیں تھا، کوئی شخص وہاں رہتا نہیں تھا۔ ساری آبادی آپ نے چل پھر کے دیکھی لیکن کوئی انسان آپ کو نظر نہیں آیا۔ دیکھا کہ ہر طرح مکان اجڑے ہیں، کوئی مکان بھی سلامت نہیں۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت بڑے سرسبز و شاداب ہیں، ہر درخت پہ پھل بھی لگا ہے، پکا ہوا بھی ہے، لیکن ان پکے ہوئے پھلوں کو کھانے والا کوئی موجود نہیں، کوئی بندہ موجود نہیں پورے شہر کے اندر، اور پورا شہر تباہ ہو چکا، کوئی عمارت بھی اب سلامت نہیں رہی، باقی نہیں رہی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اے اللہ ان مردہ ہونے کے بعد تو ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ زندہ کیسے کہا؟ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور ایمان بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو زندہ کرے گا، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا کریم اتنی تباہی کے بعد تو اپنے بندوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی قدرت کا نظارہ دکھ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ دعا کی، عرض کی، اور تھوڑی سی دور جا کے ایک درخت کے ساتھ اپنی سواری کو، اپنے گدھے کو باندھا اور ساتھ درخت کے ساتھ ٹیک لگائی آرام کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، اور کچھ درخت کے پھل توڑے اور ان کو محفوظ کر لیا اپنے تھیلے میں، اور انگور توڑے اور انگوروں کا شیرہ نکال کر، انگوروں کا جوس نکال کر تو اپنے تھیلے میں وہ بھی بند کر لیا، کچھ پیا اور کچھ بچا کے رکھ لیا، اپنا سامان اپنے ساتھ رکھا، دراز گوش کو، گدھے کو باندھا درخت کے ساتھ اور آرام کرنے لگے۔ آرام کرنے لگے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر موت طاری کر دی، فوت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام ایسا کیا کہ وہ وہیں رہے، لیکن کوئی انسان، کوئی جن، کوئی پرندہ، کوئی بھی جانور آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق سے آپ کو چھپوا دیا، اور کتنے 100 سال تک وہ وہیں رہے۔ 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مردہ رکھا، 100 سال تک۔ 70 سال جب گزرے تو ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اسی شہر پر حملہ آور ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہر شہر تباہ ہے، برباد ہے۔ اس نے اپنی فوج کو وہاں ٹھہرایا اور کہا کہ اس شہر کو آباد کرو۔ پھر سے تعمیر شروع ہونے لگی، پھر سے لوگ آباد ہونے لگے۔ جو بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے تتر بتر ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے، وہ بھی وہاں واپس آ کے تو وہاں رہائش پذیر۔ 70 سال کا عرصہ گزر چکا اور حضرت عزیر علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ 70 سال کے بعد وہ پھر سے شہر آباد ہونے لگا۔ جب 30 سال اور گزرے، 100 سال پورا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر زندگی عطا فرمائی۔ 100 سال کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی۔ جب 100 سال کے بعد اٹھے نا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں زندگی عطا فرمائی،
اور اپنے سارے جسم میں زندگی لوٹتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ دیکھنا چاہتے تھے نا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اپنا جسم دکھایا کہ دیکھو اے میرے نبی، دیکھو ابھی تمہاری آنکھیں زندہ ہیں لیکن باقی جسم مردہ ہے، باقی جسم کی طرف تو نگاہ کرتا جا، میں تجھے زندگی عطا فرماتا جاتا ہوں۔